जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आपके यहाँ दिल अज़ीज़ एस्ट्रोलॉजर हैं और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ देते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात दूर हो जाती हैं। डार्क साइड एंड हिडन सीक्रेट्स ऑफ एरीज़। 26 अप्रैल से उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चेंज आने जा रहा है कि उनकी ज़िंदगी अब बिल्कुल चेंज होकर रह जाएगी। अगर उनका कोई भी मसले मसाइल हैं, जो भी मुश्किलात थी उनकी ज़िंदगी, वो दूर हो सकती हैं अगर वो अपने डार्क जो उनके भी साइड के जो नेगेटिविटी है उनको दूर कर ले। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? सर हर शख्स की एक पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल। हर बंदा जो है वो यही समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ हुँ, अंदर से, लेकिन एक अंदर जो होता है ज़मीर, वो उसे ये भी बताता रहता है कि आप में ये प्रॉब्लम्स है। हुँ। लेकिन वो बाज़ दफ़ा ये होता है वक्ती तौर पे या दानिस्ता उन चीज़ों को नज़रअंदाज करता रहता है, जिसकी वजह से अक्सर ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, तो लड़ाई बिल्कुल, झगड़ों में बिल्कुल फँस ऐसी जाता है, बिल्कुल। देखिए एरीज़ वालों की बात की जाए ना तो सबसे पहले हम जनरल बात कर लेते हैं क्योंकि हर इंसान के अंदर खैर और अच्छाई तो होती है। है। बिल्कुल। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूँक के इस दुनिया में भेजा और हर इंसान को ऐन इंसानी फ़ितरत के ऊपर और खुदाई फ़ितरत के ऊपर पैदा किया। जी। चाहे वो किसी भी मज़हब में जाके पैदा हो रहा हो। हुँ, इंसान के अंदर खैर का, खैर-सगाली का, अपने इंसानियत के लिए भलाई का एक जज़्बा हमेशा होता है। हुँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अवामिल जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं जी, जी। कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शैतानी रास्तों पे चल पड़ते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इफ़रीत के ज़ेर असर आ जाते हैं। हुँ, हुँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि उनके अपने अंदर एक हमज़ाद है जिसको करीन बोला जाता है। जी। उसको किसी तौर के ऊपर गालिब नहीं कर पाते, उसको किसी हुँ। तौर के ऊपर दबा नहीं पाते और उसके शिकंजे में आ जाने की वजह से नफ़सानी ख्वाहिशात की तरफ चलता है। जी। बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे लिए जिसको हम बहुत इग्नोर कर देते हैं हुँ, कि हम जो चीज़ रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर खा रहे हैं हुँ। या रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर हम जो पानी पी रहे हैं, हम इस चीज़ को बहुत लाइटर फॉर्म में लेते हैं क्योंकि पानी के अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है हुँ। कि आप जब भी पानी पिएँ, आप अच्छे गुमा के साथ उस पानी को ड्रिंक करें। ठीक है। क्योंकि पानी में ये इम्तिज़ाज है कि जैसे कि हुँ। बुज़ुर्गों से, बड़ों से आपने सुना है कि आप कुछ भी कुरानी आयात पढ़ेंगे, तो जी हाँ। पानी जो है वो उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करेगा। ऑब्ज़र्व करना। साइंटिफिकली तौर के ऊपर अब ये प्रूवन है कि पानी को करीब रख के आप जो है वो अच्छी और खुशगुमानी करना शुरू कर दें, कुरान की जो है तिलावत करना शुरू जी कर हाँ। दें, तो उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो एक एक्जिस्टेंस है, ठीक। लाइफ है, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट चेंज होगा। जी। और वही पॉजिटिविटी जब आप ड्रिंक करेंगे तो आपके अंदरूनी तौर के ऊपर जो पूरा ऑरा है, हुँ। उसको मज़ीद और ज़्यादा स्पिरिचुअली तौर पे एनहांस करेगा। ज़बरदस्त। लेकिन वही चीज़ जब आप पानी को सामने रख के खाने की मेज़ पे बैठे हैं, हुँ। आप खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पड़ा है और आप जो है वो पूरे ख़ानदान की बुराइयाँ भी कर रहे हैं। फिर आप अपने काम पे भी लगे हुए हैं, फिर आपकी ज़हन में मसाइल परेशानियाँ चल रहे हैं, वो भी फिर आप डिस्कस बैठ कर के रहे हैं। बच्चों को भी बोल रहे हैं, फिर आप बीवी के साथ या बीवी जो है वो शौहर के साथ हुँ। या घर की टेबल के ऊपर बैठ के पूरे दिन के जो मसले मसाइल परेशानियाँ वो भी डिस्कस कर रहे हैं। आपके अंदर मायूसी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप दुनिया की बातें कर रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें जब आप बैठ के हुँ। उस खाने की मेज़ के ऊपर कर रहे हैं, तो वही खाना जो कि आपके सामने पड़ा है हुँ, रिज़्क़ हुँ। की शक्ल में और वही पानी जो कि उस मेज़ के ऊपर हुँ, मौजूद हुँ। है, उसके अंदर वो नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब होगी कि जब आप उसको खाएँगे हुँ। या आप उस पानी को पिएँगे, तो वो नेगेटिविटी आपके अपने अंदर इन्हेल हो जाएगी। हुँ। जिस वजह से आप किसी भी तौर के ऊपर रूहानी ऑरा को स्ट्रेंथन नहीं कर पाएँगे। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमने अब उसको बहुत लाइट लेना शुरू कर दिया, उसको समझते नहीं हैं, वरना जो माज़ी में आप देखें जब बुज़ुर्ग बैठा करते थे, मेज़ सजा करती हुँ। थी और खाना खाया जाता था और ये चीज़ बारहा तौर के ऊपर कहा जाती थी कि खाना खाते हुए आप फ़ुज़ूल गुफ्तगू ना करें, ठीक है। बल्कि खाना खाते हुए आप कोई भी गुफ्तगू ना करें। आप आराम से बैठ के जो फ़ोकस्ड कर रहे हैं उस खाने के ऊपर वो करें। हुँ। तो ये बुज़ुर्गों का वो कहना था जो कि किसी तौर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है हमारी ज़िंदगियों पे। हुँ, हुँ। ये सिर्फ़ हमारे कल्चर में नहीं है, ये हर कल्चर में है। जब भी आप बिल्कुल। खाने की मेज़ पे बैठेंगे, तो जो सही तौर के ऊपर पुराने और बुज़ुर्ग लोग होंगे ख़ानदान के, वो आपको बताएँगे कि आपने इसके आदाब क्या हैं। बिल्कुल, खाने क्योंकि का भी अदा। उसकी एक्ज़िस्टेंस आपकी अपनी नेगेटिव एनर्जी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। जी। तो यही चीज़ होती है कि जब कोई शख्स हम ये कहते हैं कि वो खुदा ने अपनी रूह फूँक के भेजा हुँ, है हुँ। और उसको पॉज़िटिव भेजा है, चाहे वो किसी भी दीन में हो, हुँ, हुँ। तो फिर वो नेगेटिव कैसे बन जाता है? फिर वो ठीक। शैतान के शिकंजे में कैसे आ कैसे जाता आ है? जाता है? तो शैतान बेसिकली तौर के ऊपर अल्लाह से क़यामत तक के लिए खुली छूट लेके आया है हुँ। कि उसका वादा है। उसने
مومن کے راستے میں، مسلمان کے راستے میں، انسان کے راستے میں بیٹھ رہے ہیں، بالکل اور اس نے ورغلانا ہے آپ کے ایمان کو بھی، آپ کی نیت کو بھی، بالکل چاہے وہ اس کو کہیں سے بھی مل رہا ہو اور کہیں سے بھی وہ آپ کو ورغلا رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کسی زوڈک سائن کے کچھ نیگیٹو ٹریٹس بتاتے ہیں تو وہ نیگیٹو ٹریٹس بیسکلی طور کے اوپر آپ کے اندر انجیکٹڈ نہیں ہے، وہ آپ کے اندر آپ کے برتھ سے موجود نہیں ہے، جی جی لیکن وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں اور وہ کسی طور کے اوپر گرو کر جاتے ہیں جب آپ اس طرح کی کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یا اپنے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے آپ اس نیگیٹو امپیکٹ میں آ جاتے ہیں، ورنہ آپ کی برتھ کے دوران وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، صرف پازیٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ ابھی اس اعتبار سے ہم ایریز کے اگر ہڈن یا سیکرٹ ٹریٹس کے اوپر بات کریں گے تو ایریز بیسکلی طور کے اوپر نا پازیٹیو امپیکٹ میں دیکھا جائے تو شجاعت والے، حوصلہ مندی والے، ہمت والے، طاقتور شخصیت، ہر وقت ایکٹیو رہنا، متحرک رہنا، کانفیڈنٹ رہنا، بڑے سے بڑے مشکل مرحلے کو بھی بڑی آرام سے، آسانی سے لے کے چلنا، اور زندگی میں ہمیشہ باہمت و باحوصلہ خود بھی رہنا اور لوگوں کو بھی کرتے رہنا، لوگوں کے مورائل کو بھی بلند کرنے کی کوشش کرنا، اور کسی نہ کسی طور کے اوپر ملٹی ٹاسکنگ اور ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا، مختلف کم وقت میں مختلف شعبوں میں بھی اور کم وقت میں زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھنا۔ تو یہ چیز ایریز والوں کے نیچر مزاج میں آتی ہے۔ پھر ایریز والے بیسکلی طور کے اوپر ایموشنلی طور کے بڑے امپلسو ہوتے ہیں، اچھا، کہ اگر ان کے دل کو کوئی شخص لگا ہے، دل کو کوئی بات لگی ہے تو یہ فوری طور کے اوپر جو ہے اس کا ریئیکٹ کریں گے اور اس کا اظہار کریں اس گے۔ کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی چیز نیگیٹو لگی ہے تو اس کا ریئیکشن بھی ایک دم سے فوراً آ جائے گا۔ اچھا، مطلب بخیلی نہیں کرتے، ہاں، یہ منہ پہ کہہ مطلب دیتے۔ بخیلی نہیں ہوتی، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں سم ٹائمس، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے حسد بھی کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کوئی بھی چیز دل میں نہیں رکھتے اور فوراً بتا دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بیسکلی طور پہ صاف گو ہوتے ہیں، یہ بغض نہیں رکھتے، یہ ہمیشہ صاف گوئی سے یہ کام اپنی لیتے ہیں، اپرچونٹی جن کو فائدہ ہو وہ بھی ڈسکس کر دیتے ہیں، فوراً بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے نیچر مزاج کا حصہ ہے۔ جی۔ اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ نیگیٹو امپیکٹ میں دیکھا جائے کہ جس سے ان کو زندگی میں تھوڑا بچنے کی ضرورت ہے، اگر یہ اس چیز سے بچ جائیں تو یہ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے مسئلوں سے نکل آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اچھا، کسی دوسری چیز ان کو جو ہے اپنے بحث کو اور غصے کو کنٹرول رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آرگومنٹس کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے۔ کوئی بھی چیز اگر ان کی حسب منشا نہیں ہو رہی، ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہے تو بحث مت کریں۔ بحث کرنا ان کے کاموں کو بھی ڈیلے کرے گا، دوسرے فرد کی نظر میں ان کی رسپیکٹ، ان کے امیج کو بھی تھوڑا سا ڈیگریڈ کرے گا، اور جو کام ان کا 10 منٹ میں ہونا ہے وہ کام ان کا لٹک جائے گا اور 10 گھنٹوں میں ہوگا یا 10 دن پہ چلا جائے گا۔ خاموشی بھی ایک طرح کا تھوڑا سا چیزوں کو اگنور کر دیں، درگزر کر دیں، آرگومنٹس نہ کریں، اور سب سے بڑی چیز کہ جلد بازی سے رکے رہیں۔ جلد بازی جو ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ خرابی، پریشانی لے کے آتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ بہت مشہور کہاوتن بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جلد باز ہمیشہ جو ہے وہ شیطان کو موقع دیتا ہے کچھ بھی فائدہ دینے کا۔ تو جلد بازی سے رکنا جو ہے وہ ان کے ایک ایسی نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ اس کو اگر یہ اوور کم کر لیں تو اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل، پریشانیوں کو یہ بچا سکتے ہیں اور روک سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک ایسا ہڈن نیگیٹو ٹریٹ ہے کہ جس کو اگر یہ زندگی میں بہت جلدی سمجھ لیں تو یہ اسی چیزوں کو اوور کم کر پائیں گے۔ اچھا، 26 اپریل سے ایسا کیا 26 اپریل سے چینج آ رہا ہے؟ ایک بہت بڑا ٹرانزٹری پلانٹری پوزیشن چینج ہونے کا، جی 26 اپریل کو چینج کرے گا اور اگلے آنے والے 7 سے 8 سال تک وہ رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ پلانٹری پوزیشنز بیسکلی طور کے اوپر اگر ہم ایریز والوں کے لیے دیکھیں، ایریز والوں کے لیے بیسکلی طور کے اوپر ان کے خواہشات کا پلانٹ ہے اور موجود ہے ان کے ذائچے کے تیسرے گھر میں، اور سیدھا دیکھ رہے ہیں ان کے نصیب کو۔ تو ایریز والوں کی زندگی میں ان کے نصیب کو بدل دے گا ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے اعتبار سے۔ ایریز والے اپنی زندگی میں اگلے آنے والے 7 سے 8 سال میں اپنے نصیب میں وہ تبدیلی دیکھیں گے جو کہ اب سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھی۔ ایسے بچے جو کہ ابھی ریسنٹلی طور پہ اے لیولز کر رہے ہیں، گریجویشن انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں اپنے کریئر کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں اگر زوڈکس اینڈ ایریز ہے تو ان کا نصیب جو ہے وہ چمکنے کو تیار ہے، اور ان کو زندگی میں کامیابیاں بڑی آسانی سے ملیں گی، ان کے خواب بڑی جلدی پورے ہو جائیں گے، ان کو بہت زیادہ اسٹرگل، محنت، پریشانی نہیں کرنی پڑے گی۔ اور ایسے ایریز جو کہ اپنی زندگی میں کسی مسئلے، پریشانی، مصیبت یا کوئی کاروباری پریشانی سے گزر رہے ہیں، کوئی رشتوں میں خرابی یا عداوت سے گزر رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں بھی ان کا نصیب جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوگا۔ جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی اب دور ہونے کا وقت آ گیا۔ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ چیزیں بدلیں گی، کیونکہ یہ ایک لمبا عرصہ ہے، تو اوور دی نائٹ آپ کو شفٹ یا اوور دی نائٹ آپ کو چینج فیل نہیں ہوگا۔ 7 سال تک یہ 7 سال کا عرصہ ہے، اور اس میں ہر گزرتے مہینے جو ہے آپ کو پازیٹیو چینجز نظر آنا شروع ہوں گی۔ نہ صرف رکاوٹیں دور ہوں گی بلکہ پیسے بنانے کے وسائل جو ہے وہ ظاہر ہوں گے،
پھر آپ کو ہجرت کرنے کا موقع ملے گا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، اور چیزیں یکسر آپ کی زندگی میں خوبصورتی، پازیٹیوٹی، پراسپیرٹی اور برکت کی طرف آنا شروع ہوں گی۔ تو یہ دور ایریز والوں کے لیے 26 اپریل سے شروع ہو رہا ہے، اور اس دور کو اگر یہ مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں خوبصورتی آئے، پازیٹیوٹی آئے، برکت آئے، اسٹیبلٹی آئے، تو ان کو چاہیے کہ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں مرجان کا ذکر ہے، وہ مرجان اپنے لیے بنوا کے پہنے، ٹھیک ہے، چاہے لاکٹ پہنے، رنگ پہنے، بریسلٹ پہن لیں، کسی بھی فارم میں مرجان پہننا ان کو زندگی میں عزت، ترقی، حوصلہ مندی کی طرف لے کے جائے ایک گا۔ بوسٹ لگے گا اس تو یہ ریمیڈی کرنے سے ایریز والے اپنی زندگی میں بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی جو نیگیٹو کوالٹیز ہیں ان کو یہ روک سکتے ہیں۔ یہ گھر پراپرٹی بھی چینج کر سکتے ہیں ٹریول، 5 سال میں؟ ہجرت، ملک اور شہر، اچھا، یہ تمام تر چیزیں تبدیل کرنے کا ان کا تبدیلی وقت آ چکا ہے، ہجرت ان کے اور لیے اگر بہتر اس کے لیے کوشش کریں گے تو ان کو اگلے آنے والے 3 سے 4 سال میں یقینی طور پہ ان کے یہ مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ ہے۔ بہت شکریہ، آپ آپ بھی زبردست قسم کی دیکھیں، آپ نے ریمیڈی بھی دے دی اور ایریز بتائیں کہ واقعی ان میں یہ چیزیں ہیں، اور اگر وہ اپنی ڈارک سائڈ کی جو بھی ان کی نیگیٹیوٹی ہیں ان کو دور کر لیں تو ان کی زندگی بڑی احسن ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ اپنے پاس جب بھی کوئی پڑھائی کرنا چاہے اپنے پاس پانی رکھیں، اور اس پہ بعد میں آپ اس کو ڈرنک کریں، دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا اس سے سود مند ایک بالکل، آپ کے پازیٹیو نظر آئے گا، اورا چینج ہو اورا جائے گا آپ چینج کا۔ ہو جائے گا، آپ کو اندر روحانی طور پہ بالکل، نظر آئے گا، ایک روشنی کی لہر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔